انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکتے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دو عبادتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، اسی مناسبت سے اس وجہ سے قرآن مجید رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا قرآن پڑھتے رہیں۔ لیکن قرآن کو جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ سکون سے، اطمینان سے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے کو جیسا سمجھ میں آ رہا اپن پڑھ لیتے جائیں گے۔ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، لیکن جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ روز ایک پارہ پڑھ کے رمضان کے مہینے میں قرآن ختم کر دے کے اپنے کو خاندان کے لوگوں کے نام سے بخشنا ہے، یا اپن پورے مہینے میں قرآن پڑھ لیا ایسا ہو جاتا۔ ایسا نہیں، ایک نہیں، اللہ طاقت دیا تو اب 2 پڑھیے، 3 پڑھیے، 4 قرآن پڑھیے، لیکن زیادہ پڑھنے کی چکر میں ایسا نہ ہو کہ جیسا سمجھ میں آ پڑھ لیتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پارہ پڑھنے پہ بھی وہی ثواب دیں گا، آدھا پارہ پڑھنے پہ بھی ثواب دیں گا۔ اگر آپ اچھا پڑھیں تو ایک نہیں ہو سکتا، آدھا پڑھیے، آدھے کی جگہ پاؤ پڑھیے، لیکن اطمینان سے اچھے طریقے سے قرآن پڑھیے۔ دوسرے، اس مہینے میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ ہے تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، 20 رکعت پڑھنا ہے، اور چاند دیکھ کے شروع کرنا، چاند دیکھ کے چھوڑ دینا، پورا 1 مہینہ پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپن 3 پارے پڑھ لیں، بلکہ پہلا دہا پڑھنے مسجد کو چلے گئے خوشی خوشی اور 10 دن میں قرآن پڑھ لیے، پھر تراویح چھوڑ دیے۔ اگر اللہ آپ کو طاقت دے رہا، ٹھہر سکتے ہیں، تو آپ روز کے 3 پارے نہیں، 5 پارے پڑھیے، 10 پارے پڑھیے شبینے میں جا کے، لیکن ایک قرآن سن لیے، تراویح ہو گئی ہماری، ایسا بول کے تراویح چھوڑ دینا نہیں ہے۔ تراویح 1 مہینہ پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ تراویح 1 مہینہ مکمل پڑھنا، چاند دیکھ کے شروع کرنا، چاند دیکھ کے چھوڑنا۔ اور دوسری بات، تراویح میں اطمینان سے کھڑے رہنا۔ اب کسی مسجد میں تراویح جلدی ختم ہو جا رہی، کسی میں تھوڑا دیر ہو جا رہا، تو اب جہاں جلدی ہو رہی وہیں جا کے پڑھیں گے اپن تراویح، یہ مصحف بہت دیر کر دے رہی، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر کسی کا پڑھنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا انداز ہے پڑھنے کا۔ کوئی جلدی پڑھتے، کوئی تھوڑا آہستہ پڑھتے، ایک کی جگہ 1.5 گھنٹہ لگیں گا تراویح پڑھنے کا 1.25 پارے میں، تو کیا پریشانی ہے اتنی؟ اطمینان سے اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں قرآن سنتے ہوئے آدھا گھنٹہ اور ٹھہریں گے آپ، تو آپ کے لیے برکتی رہیں گی، رحمتی رہیں گی، خشوع و خضوع سے نماز پڑھے جیسا ہوں گا۔ آپ جہاں پر بھی پڑھیے لیکن اطمینان سے پڑھیے۔ سب سے اہم بات، 1 مہینہ مکمل قرآن تراویح پڑھنا پوری۔ دوسرے، میرے گھر میں جو ماں اور بہنیں ہیں اور مدرسے کے جو بچیاں ہیں، ان لوگوں سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور تراویح بھی پورا مکمل مہینہ پڑھنا۔ گھر میں عورتیں، بچیاں ایسا نہیں کہ 10 دن پڑھ لیے، 15 دن پڑھ لیے، اس کے بعد گھر کے کام آتے نہیں ہوا، شاپنگ کو چلے گیا، بازار کو چلے گیا، آئے تک دیر ہو گئی، ایسا نہیں۔ اگر اتفاق کسی وجہ سے آپ کو دیر ہو گئی تراویح پڑھنے کے لیے تو آپ دیر سے بھی پڑھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیر سے پڑھ سکتے، عشاء کی نماز تراویح تو آپ روز دیر سے پڑھیں گے، اس کو اپنے وقت پہ پڑھنا یہ بہت اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ اتفاق ایسا ہو گیا، کسی وجہ سے آپ کہیں چلے گئے، دیر ہو گئی بلکہ چھوڑ دینا نہیں، دیر ہو گئی تو گھر میں اطمینان سے پھر پڑھ لینا، ٹائم بھی ہوگا تو پڑھ سکتے، دیر سے ہی پڑھ سکتے، 9 بجے پڑھنا نہیں ہے، آپ 11 بجے پڑھیے، لیکن روزانہ تراویح 20 رکعت سنت موقدہ ہے پڑھیے۔ اور تمام لوگوں سے بھی خواہش ہے کہ اس مہینے میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، تراویح مکمل 1 مہینہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ تمام رحمتیں، برکتیں ہم سب کو نازل فرمائیں۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ فعل میں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں
مجھے اور آپ سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔